اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آیا، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہ تمہاری طرف سے اس کی مدد ہو جائے گی، اسے روک دو ورنہ بڑا الجھ جائے گا قیامت کے دن، بڑی تکلیف میں آ جائے گا۔ اسے روک دو، اس کا ہاتھ تھام لو، اگر تم اسے بھائی جانتے ہو تو جاؤ جا کر کے منع کرو کہ اپنی بہو پر ظلم نہ کرے، جاؤ جا کے منع کرو کہ اپنی بیوی کو نہ ستایا کرے، جاؤ اسے جا کر کے بتلاؤ کہ اپنے سسرال والوں کو تکلیف نہ دے، جاؤ اسے جا کے کہو کہ اس کی وجہ سے اس کے کئی ملازم درد میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ہاتھ پکڑ لو، منع کرو، اس کی مدد ہو جائے گی، وہ بچ جائے گا قیامت کی تاریکیوں سے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب زمین پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر زمین پہ قحط ہوتا ہے، پھر زمینیں فصلیں اگانا چھوڑ دیتی، پھر زمین خوشگواری اور خوشحالی پیدا کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ جب زمین پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر زمین پر قحط ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا، قحط کا سما ہوتا ہے زمین پر۔ میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے ایک بالشت برابر زمین پر ظلم کیا، اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ دیکھیں، سب سے زیادہ مشکل موقع وہ ہوتا ہے جب لوگ ہمیں ستاتے ہیں، جب لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات کسی شخص نے کر دی، قوت برداشت ہوتی نہیں، پھر ہم اس کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی چھوٹی تکلیف کے بعد ہم بڑا سارا ظلم کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ جب ہم بدلہ لینے پہ آتے ہیں تو پھر ہمارے اندر اس قدر زیادہ خوفناک عزائم جنم لیتے ہیں کہ سامنے والا بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑی دیر حوصلہ کریں، تھوڑی دیر ہم، بھائی وہ جو زیادتی اس نے کی تھی اور تو نے 11 گنا بڑھ کے کر لی، تو اب تو بہت بڑا ظالم ہو گیا، اس کا ظلم تو تیرے ظلم میں دب گیا، اب تو نے بڑی تکلیف دی۔ اب وہاں اگر تو صبر کر جاتا، اگر تو احتیاط کر لیتا، تھوڑی دیر احساس کرتا، تو پھر تجھے خیال ہوتا کہ اس نے ظلم کیا ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ مجھے بدلہ بھی عطا کر دے گا۔ لیکن جب تو نے خود سارا کچھ کر لیا اور بڑھ کے ظلم کر لیا، اب تو وہ مدعی ہو گیا اور تو ہے اس کا ملزم بھی اور مجرم بھی۔ اس لیے میرے بھائی تھوڑا احتیاط اگر کر لیا جائے، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں ممکن ہے کہ آج اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ کمزور ہو، لیکن قیامت کے دن وہ طاقتور ہو جائے گا۔ ممکن ہے آج وہ غریب ہو، لیکن قیامت کے دن رب کریم اسے مالا مال کر دے گا، اللہ اسے قیامت کے دن طاقتور کر دے گا، پھر تم نے بدلہ دینا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے مومن نے کسی ذمی کافر پر بھی ظلم کیا، جو مسلمانوں کی حکومت میں مسلمانوں کو ٹیکس دے کر جزیہ دے کے رہتا تھا کافر، حکومت چونکہ مسلمانوں کی تھی اور مسلمانوں نے اس ذمی کافر پر ظلم کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس ذمی کے ساتھ کھڑا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے امتی پر مقدمہ کروں گا، میں مقدمہ کروں گا اس مسلمان پر، اس ذمی کے ساتھ کھڑا ہو کے، کیوں اس نے زیادتی کی؟ ظلم کی تو تمہیں کافر ذمی کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اپنوں کے ساتھ ظلم کرو۔ شاہ کسریٰ نے نا اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے ایک استاد کا بندوبست کیا۔ ایک درویش بزرگ تھے تو شاہ کسریٰ کے بیٹے کو نا وہ پڑھایا کرتے تھے۔ اس دور کے جو اخلاقیات تھے، جس طرح کی بھی تعلیم تھی، وہ پڑھاتے رہے، استاد صاحب پڑھاتے رہے، زمانہ استاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، پڑھاتے رہے، زمانہ بیت گیا۔ جب وہ طالب علم فارغ ہونے کے قریب ہو گیا، علم اس کا مکمل ہو گیا، تو ساری چیزیں کتابوں سے نہیں آتی، کچھ استادوں کا سینے کا فیض بھی ہوتا ہے، کچھ مشائخ کے سینے کا فیض ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہاں بھی فیض ہو، سینے کا فیض بھی ہوتا ہے۔ تو بزرگوں نے کیا کیا کہ اس شہزادے کو، چونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا، تو اس شہزادے کو ایک دن جب وہ فارغ ہو گیا نا تعلیم سے، تو اس کو بلایا اور بلا کے کمرے کے اندر بند کیا، اندر سے دروازہ لگایا، پھر ہاتھ میں درہ پکڑا، زور زور سے اس کی پشت پر درے مارنے شروع کی۔
اتنے درے مارے کہ وجود پر نشان پڑ گئے، سخت تکلیف اس کو ہوئی، اذیت کا شکار ہو گیا، اور جب بہت زیادہ اسے مار پیٹ لیا، وہ پوچھتا رہا میری غلطی میری غلطی، آپ کیوں مجھے مار رہے ہیں؟ تو کہا کوئی غلطی نہیں۔ تو اچھی طرح مار لیا، دروازہ کھولا تو شہزادہ گھر چلا گیا، جا کے اماں سے شکایت کری کہ آج میرے استاد نے بہت مارا ہے۔ اماں کہنے لگے بیٹا استاد بلا وجہ نہیں مارا کرتے، کہ آپ ایک دفعہ ابا سے کہیں تو صحیح۔ شکایت لگائی بادشاہ سے، بادشاہ کہنے لگا بیٹے نہیں، استادوں کو جو قومیں کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ پڑھا نہیں کرتی، تو میں نہیں پوچھوں گا تیرے استاد سے۔ بات ختم ہو گئی، لیکن شہزادے کے اندر سے غصہ نہیں گیا۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک زمانہ ایسا آیا کہ بادشاہ انتقال کر گیا تو شہزادہ حکمران بن گیا۔ اس واقعے کو 35 سال بیت گئے جب استاد نے مارا تھا۔ اب وہ شہزادہ حکمران بنا تو اس نے سب سے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ ذرا میرے استاد جی کو تو بلایا جائے۔ پہلی حکومت، پہلا دن اور پہلا آرڈر، ذرا استاد کو بلاؤ۔ استاد بھی بوڑھے ہو گئے، لاٹھی پہ جھکے ہوئے، بھویں سفید ہو کے جھک گئی۔ استاد پہنچے، بادشاہ سلامت کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگا بزرگوں، بوڑھے بھی آپ ہو گئے ہیں، کمزور بھی ہو گئے ہیں، پر آپ نے ناجائز مارا تھا تو میری تکلیف نہیں گئی، 35 سال بیت گئے۔ میں اس وقت بے بس تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، آج طاقتور ہوا ہوں، بتائیے کیوں مارا تھا، کس سبب سے آپ نے مجھے مارا؟ تو استادوں نے یوں آنکھ اٹھائی، بوڑھے ہو گئے تھے، اور کہنے لگے بیٹے یہ جو آج دن آیا ہے نا، اسی دن کے لیے میں نے تجھے مارا تھا، آج جو تو نے بلا لیا نا، اسی دن کے لیے مارا تھا۔ کہا حضرت وہ کس طرح؟ آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے؟ کہا 35 سال۔ تو فرمایا درد نہیں نہ بھولا؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا اسی دن کے لیے مارا تھا کہ ایک دن تو حکمران بنے گا، یاد رکھنا، اگر تجھے 35 سال جو تیرے اوپر ظلم ہوا، ناجائز مار پڑی، وہ تجھے نہیں نا 35 سال میں بھولی، تو غریبوں کو بھی قیامت تک ظلم نہیں بھولیں گے۔ دیکھنا تو بادشاہ بنا ہے، کسی پہ ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، ورنہ قیامت تک۔ فرمایا آج تو اقتدار میں آیا ہے تو مجھے کٹہرے میں بلا لیا ہے، غریب قیامت کے دن اقتدار میں ہوں گے تو تجھے کٹہرے میں بلائیں گے، پھر تو نے جواب دینا ہے۔ دیکھنا ظلم نہ کرنا۔ وہ شہزادہ تھا پر سمجھدار تھا، اٹھ کے استادوں کے قدموں سے لگا، کہنے لگا اللہ آپ کو میری طرف سے بہترین صلہ عطا کرے، آپ نے میری تربیت کر دی، مجھے سمجھا دیا، مجھے یہ شعور دے دیا کہ اب میں اس بات کو سمجھ گیا ہوں کہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں۔ اور پھر ایک اور بات ہے، جب ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم بھول جاتے ہیں، ڈرتے اللہ اکبر لینا ہے، تو محبوب نے فرمایا لو نا۔ یا رسول اللہ میرا پیٹ ننگا تھا، آپ بھی کپڑا اٹھائیے۔ رسول کریم علیہ السلام نے کپڑا اٹھایا تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود سے لپٹ گئے اور حضور کا وجود اطہر چومنے لگے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صبح پتہ نہیں رہوں گا کہ شہید ہو جاؤں گا، جاتے جاتے برکتیں حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیے ماضی قریب کے کسی درویش کا، کسی عالم کا ذکر ہو تو لوگوں کا شوق بڑھ جاتا ہے، ان لوگوں کا کیا کہنا جنہوں نے مدینے والے محبوب کو دیکھا تھا، رسول کریم کی صحبت اٹھائی تھی، حضور کی بارگاہ میں رہے تھے، تھوڑا سا کہا جائے نا کہ فلاں آدمی دور سے آ رہا ہے، شوق بڑھ جاتا ہے کہ یار پتہ کریں بندہ بڑی دور سے آ رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ وہ لوگ کتنے بڑے تھے جو دور دور سے آ کے حضور کی بارگاہ میں شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ بحث کا دور آیا، گفتگو کا دور آیا، تقریروں کا دور آیا، اور اپنی بات منوانے کے طور پر اور اپنی طرف لوگوں کی توجہ کرنے کے طور پر کوئی انوکھی بات کرنے کا دور آیا۔ ظاہر ہے ایک بات تو سارے کر رہے تھے، اب جس نے آ کے کوئی بالکل انوکھی بات چھیڑی جو پہلے نہیں ہو رہی تھی، ادھر توجہ لوگوں نے حاصل کی، اور یہ طریقہ رہا ہمارا کہ ہم نے بھی یہ کہا کہ یہ والی بات تو سارے کر رہے ہیں، یہ بندہ کوئی انوکھی کر رہا ہے۔ ذرا جاؤ یاد رکھنا، اس چیز نے تشکیک پیدا کی، اس نے شک پیدا کیا۔ صحیح بات بتانا، کبھی کسی نے اپنے باپ دادا پہ ڈسکس کیا ہے؟ دادا انتقال کر گئے، نانا انتقال کر گئے، کبھی آپ نے ڈسکس کیا ہو کہ نمازی تھے کہ نہیں، دیانتدار تھے کہ نہیں؟ میری بات پر توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ کبھی یہ ڈسکس ہوا ہے کہ وہ کس قدر زیادہ دیانت سے تجارت کرتے تھے اور کوئی ڈسکس کرنے دیتا ہے؟ عام لوگ تھے، عام انسان تھے، ڈسکس تو ہو سکتی ہے نا، گفتگو کی گنجائش تو ہے،
لیکن آپ نہیں کرتے، نہیں کرنی بھی چاہیے، لیکن ہم اس زمانے میں بستے ہیں اور وہ دور بھی ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ جس دور میں صحابہ کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اہل بیت کو ڈسکس کیا جاتا ہے، گفتگو کی جاتی ہے، صرف یہ کہ چار لوگوں کی توجہ اپنی جانب کرنے کے لیے، اور ہمارا بھی ذوق ہے کہ بس کوئی انوکھی بات تو کر رہا ہے نا، دوڑ کر کے ادھر ہم لوگ مائل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں جو لوگ بیٹھتے تھے، ہم یہ بات روز سنتے ہیں پر کبھی آپ غور تو کریں، 40 سال حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات عبادت کی، اور یہ ایک تو مجاہدہ ہے وہ رات کو عبادت کا، اور ایک ہے دن کی جد و جہد، سویرے اٹھنا، فقہ کا درس دینا، طلباء کو پڑھانا، پھر اس کے بعد لوگوں کو حدیث پاک کے اسباق پڑھانا، پھر اس کے بعد تفسیر قرآن پر کام کرنا، پھر کتابیں لکھنا، اور پھر رات کو 70 ہزار کے مجمع سے خطاب بھی کرنا، اور مجمع عوام کا نہیں، مجمع ان لوگوں کا جن میں بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہیں، کاغذ قلم لیے بیٹھے ہیں، انہوں نے وہ باتیں لکھنی ہیں، اور بات اس طرح کی نہیں کہ پہلے سے عنوان دے دیا گیا ہے، بلکہ قاری صاحب اٹھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، اور حضرت غوث پاک اس کی تفسیر شروع کر دیں گے۔ اتنی محنت جس شخص نے کی، اور مقام قطبیت پہ جو لوگ فائز ہوئے، آپ میری بات کو سمجھیں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ غوث، قطب، ابدال کوئی بھی ہو، وہ کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر اس شخص پر کلام شروع کر دینا، اس پر بات کرنا، اور پھر یہ کہ توجہ سے سننا، باقاعدہ غور کرنا، اور آ کر سوال کرنا کہ فلاں نے بات اٹھائی ہے، آپ سمجھے تو صحیح۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، بات ہو رہی تھی، حضرت شیخ کے نظریات کی روشنی میں بات کرنی ہے، میں تو بڑے شکوے کے ساتھ آپ سے عرض کروں گا کہ وہ حضرت مجدد الفسانی جن پر اقبال جیسے لوگوں نے قلم اٹھایا، اور اقبال نیرے ذوق والے نہیں تھے، بڑے رند مزاج بھی تھے، اگر ذوق بڑا شاندار تھا تو تنقید بھی بڑی تگڑی کرتے تھے، بڑی تگڑی کرتے تھے، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، بڑی تگڑی تنقید کرتے تھے۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ۔ اقبال کسی کے بارے میں کلام لکھتے ہیں وہ بالکل سادی سی بات ہے، بڑے تگڑے رند مزاج تھے عزیز، لیکن اقبال نے تعریف کی حضرت مجدد صاحب کی۔ وہ لوگ جو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ مقدسہ میں انسلاک رکھتے ہیں، وہ جو ان سے محبت رکھتے ہیں، اگر ان کے گھر میں مکتوبات شریف بھی نہ ہو، اور اگر وہ حضرت کی تاریخ وصال سے بھی آگاہ نہ ہو، اور ہمارے ہاں ان کے تذکار بھی نہ ہو، اور وہ کتنی بڑی اتھارٹی تھے اس پر ہماری توجہ بھی نہ ہو، تو پھر ہم نے اسباق یاد کیا کیے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا، مسئلے پہ غور فرمائیے گا، آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو خلفائے راشدین کے ایام یاد کرا دیے، اتنا عدل کیا، اتنی خیر بانٹی، اتنی محبت کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام اتنی خیر کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ لوگ انہیں خلفائے راشدین کا جانشین کہتے ہیں، بڑے آدمی تھے حضرت، اور نیرے بادشاہ نہیں تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، درویش بھی تھے۔ آج کل جتنے ٹور درویشوں کے ہیں نا، اتنے فقیروں کے نہیں۔ ہارن بھی تے کھیڑ نہ فقیرہ، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، مطلب یہ تو روز کہتے ہو میں وہاں گیا تو مجھے بڑی عزت ملی، میں وہاں گیا تو بڑا پروٹوکول ملا، کبھی یہ بھی تو کہا کرو نا، میں وہاں گیا تو میں نے جھاڑو دیا، میں وہاں گیا تو میں نے لنگر بانٹا، میں وہاں گیا تو میں نے نوکری کی۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندہ ہی، ہارن دا مل ہیرا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑا کام کیا، 39 سال عمر پائی لیکن کمال کر گئے، بڑے منصوبے، بڑے کام۔ حضرت مجدد صاحب سے پوچھا گیا، توجہ ہے میری بات پر، یہ تو اتنا خطرناک دور آیا ہے کہ صحیح العقیدہ بندہ ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے فلانی جگہ بیعت ہو گیا، تو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ تو گڑبڑ باتیں کرنی شروع کر گیا، جہاں جا کے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے تھا وہاں جا کے اس کا گڑبڑ ہو گیا۔ کہتے پیر صاحب نے ایک نئی تحقیق بتا دی ہے، بھئی آپ کے پیر صاحب تو باقاعدہ ایک لڑی سے آ رہے ہیں، یا وہ قادری ہیں، یا وہ چشتی ہیں، یا وہ نقشبندی ہیں، یا وہ سہروردی ہیں،
انہوں نے کون سی نئی تحقیق کرنی تھی؟ یا غوث پاک کی بات کرنی تھی، یا مجدد صاحب کی بات کرنی تھی، یا حضرت غریب نواز کی بات کرنی تھی؟ نئی تحقیق کون سی انہوں نے پیش کر دی؟ اور وہ سارے لوگ وہ ہیں جو مسلک اہل سنت کی بات کرنے والے ہیں۔ اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن و سنت کے مفاہیم بھی وہ لیے جائیں گے جو علماء اہل سنت بیان کریں گے، وہ مفاہیم کتاب و سنت کے لیے جائیں گے۔ کوئی زیادہ وقت نہیں ہے کہ چیزوں کو کھول کر آپ کے سامنے رکھا جائے۔ حضرت مجدد صاحب سے ایک سوال ہوا، یہ میرا درد دل ہے، خاص بات ہے، آپ نے مہربانی کر کے اس پہ توجہ کرنی ہے۔ کہا جناب اتنی خدمات ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، تو یہ بتائیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر تقابل کیا جائے تو پھر کیا حال ہے؟ تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جس گھوڑے پر بیٹھ کے حضرت امیر معاویہ جہاد کرتے تھے نا، اور جہاد کرتے وقت اس گھوڑے کے ناک میں جو خاک چلی جاتی تھی نا، وہ خاک بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں، وہ نبی پاک کی صحبت یافتہ ہیں۔ میرے بھائی آپ نہ الجھے ان چیزوں میں جو سوائے تشکیک کے کچھ اور پیدا نہیں کرتے، سوائے الجھن کے۔ آپ یقین کریں یہ ہمارا وہ اسٹیج تھا جہاں سے لوگ یقین کامل لے کے جاتے تھے۔ اب راہ چلتے ہیں تو جیبوں میں رکے آتے ہیں، فلانے کے بارے میں اپنی رائے دیں، تو میں اکثر کہتا ہوں ہماری رائے رہنے دو گے تو بچے رہو گے۔ رائے اعلیٰ حضرت بریلوی کی ٹھیک ہے، رائے حضرت مجدد الف ثانی کی ٹھیک ہے۔ کیوں آپ ہر چھوٹے بڑے آدمی سے رائے کا سوال کر رہے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے، حضرت مجدد صاحب پتہ کیا فرماتے ہیں؟ مسئلہ شرعی یہی ہے کہ خلفائے راشدین کا نام خطبہ جمعہ میں لینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مسئلہ یہی ہے۔ پر آپ فرماتے ہیں خطیب کے پاس جمعہ پڑا، اس نے نام نہیں لیے، خبیث لکھا ہے حضرت مجدد صاحب نے اس کو، فرمایا بڑا خبیث ہے، خلفائے راشدین کے نام تو ذکر نہیں کیے۔ آپ یہ آپ کا سرمایہ ہے، یہ آپ کا وقار ہے، ہوتے ہیں نا یہ میری برادری کا طریقہ ہے، یہ میرے قبیلے کا طریقہ ہے، یہ بھی ہماری رسم ہے، ہم نے بچا کے رکھنی ہے۔ میرے محبوب کے کل صحابہ، کل اہل بیت، او یارو کوئی کہاں الجھ گیا تھا، کوئی کہیں الجھ گیا تھا، ہمارا ورثہ تھا، ہم نے سارا کچھ جھولی میں سجا کے رکھا ہوا تھا، ہم آنے والی نسلوں کو منتقل کر رہے تھے، دے رہے۔ کیوں الجھتے ہو؟ کیوں ان جگہوں پہ جاتے ہو؟ کیوں اس طرح کے لوگوں کی طرف بڑھتے ہو جو آپ کو شک میں مبتلا کرتے ہیں، کوئی نئی بات سناتے ہیں؟ قرآن مجید کی میں نے اس مقام سے میں نے تلاوت کیا، اللہ فرماتے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، آپس میں بڑے قریب ہیں۔ مجھے بتائیے جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں مہربان ہے، تو پھر آپ کو کسی تاریخ میں الجھنے کی ضرورت ہے؟ اور کچھ لوگ نا، میں نے دیکھا ہے، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، پر پیچھے بیٹھ کے جب بندہ بات سنتا ہے تو اسے ہلکا ہلکا اپنا ذہنی حاشیہ دینے کی تو ضرورت ہوتی ہے نا۔ میری طرح کے لوگوں نے چمکانی ہوتی ہے تقریر، تو تقریر چمکانے کے لیے کئی دفعہ ایسا کام بھی کرنا پڑتا ہے کہ چمک جائے کسی طریقے سے۔ تو کہتے ہیں آج میں بتاؤں گا عظمت صحابہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا جناب آپ بھلا کیا بتائیں گے؟ عظمت صحابہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے، حضور نے حدیث میں، آپ کیا انوکھی بات کریں گے؟ آپ ناقل بنے، وہاں سے پڑھیں، یہاں بیان کر دیں۔ آج میں نے بتانا ہے عظمت اہل بیت کے، مثلاً آپ کیا بتائیں گے؟ کیا آپ اپنی حیثیت کیا بیان کریں گے؟ آپ وہاں سے بات کریں اور یہاں لے آئیں، اور وہی عظمت اہل بیت ہے۔ چلیں کوئی اچھا خطیب ہو تو وہ بر موقع شعر سیٹ کر کے وہ ذرا اپنی بات کو اچھے طریقے سے آپ تک پہنچائے گا، لیکن جمعے والے دن جو آپ کا سادہ خطیب تقریر کرتا ہے وہ بھی عظمت صحابہ بیان کرتا ہے، وہ بھی عظمت اہل بیت بیان کرتا ہے۔ آپ اس کو غور سے سنیں اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ ان لوگوں کی ہم قدر کریں گے، ان کا ہم احترام کریں گے، ان کے لیے ہم اچھے جذبات اپنی طبیعت میں پیدا کریں گے۔ ہم ادب والے لوگ ہیں، ہماری جماعت سے لوگوں نے سیکھنا ہے۔ آپ جتنا مرضی کہیں میں گناہ گار آدمی ہوں، میں بڑا چھوٹا ہوں، میں بڑا عاجز ہوں، لیکن آپ کو سویرے لوگ پوچھیں گے کہ آپ حضرت شہنشاہ لاسانی کے حضور گئے تھے، کیا لے کے آئے ہو؟ اگر کل جا کے آپ اپنے گھر والوں سے تلخ بولو گے تو وہ بات کریں گے یہ سکھایا تمہیں پیر صاحب نے۔ اگر کل دکھ آپ نہ مانے پر آپ ترجمان ہیں اپنی خانقاہ کے،
آپ نہ مانیں پر آپ ترجمان ہیں اپنے نظریے، آپ کا عمل دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ گویا یہ تمہیں سکھایا گیا ہے۔ آپ نے حسین بات صحابہ کے بارے میں اعلیٰ بات، اور یاد رکھو صحابہ ایک دوسرے کے بارے میں بڑے خوبصورت جذبات رکھتے تھے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور کے پہلو میں بیٹھے تھے، اور بھی صحابہ کا جمع غفیر تھا۔ حضرت صدیق اکبر آج بھی حضور کے پہلو میں ہیں۔ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں، بالکل پہلو میں بیٹھے تھے، اور بھی صحابہ تھے۔ اچانک حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے، اور بھی بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ جیسے ہی مولا کائنات تشریف لائے نا، حضرت صدیق اکبر اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا ہاتھ تھاما، ان کو لا کے حضور کے قریب بٹھایا، خود سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت صدیق اکبر کا مقام جو امت میں ہے وہ ساری دنیا جانتی تھی، تو حضرت صدیق اکبر بھی تو جانتے تھے نا۔ لیکن کسی کو عزت دینے سے انسان کا قد ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، چھوٹا انہیں پتا تھا کہ اس امت میں میرا درجہ امامت کا ہے، وہ جانتے تھے۔ لیکن حضرت مولا علی کو اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ اب محفل تھی حضور کی، کون بات کرتا، کون اس بات پر تبصرہ کرتا؟ خود میرے حبیب ہی بولے، اور سرکار فرمانے لگے لوگوں دیکھا تم نے میرے ابو بکر کو؟ فرمانے لگے کریم محبوب کے قدر والے ہی ایک دوسرے کی قدر پہچانا کرتے ہیں، قدر والے لوگ قدر پہچانتے ہیں۔ آپ اگر قدر والے بننا چاہتے ہیں، اور ہمیں تو صحابہ کرام، ایک تو غلطی میرے جیسے لوگوں کی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے خوبصورت نظریات، خوبصورت، اگر ہم آپ کو فقر حضرت ابو ذر سے آگاہ کرتے، اگر ہم آپ کو بتاتے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی شان، ہم آپ کے سامنے رکھتے صحابہ کرام کے تذکار، اور کھول کھول کر ان ہستیوں کا ذکر کرتے، تو ہمارے بچوں میں سے بہت سارے تھے جو ان کو آئیڈیل بنا چکے ہوتے، جو ان کی طرف بڑھ چکے ہوتے۔ لیکن چند ایک بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ بھی مخصوص مقامات پر، اور باقی عنوان کسی اور طرف نکل جاتا ہے۔ خاص احترام کے جذبے صحابہ کرام کے لیے، اور یہ جو برکت کا لفظ صوفیاء نے بولا اور احترام کا جذبہ صوفیاء نے دیا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا صحابہ کے حق میں امت کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ جہاد کرنے جائیں گے۔ توجہ ہے میری بات پر آپ دوست، بس میں نے بڑی جلدی بات کو سمیٹ دینا ہے۔ فرمایا لوگ جہاد کرنے جائیں گے، اور یہ سیاستہ میں چمکتی دمکتی حدیث ہے، لوگ جہاد کرنے جا رہے ہیں، تلواریں، نیزے، سامان، جب آدمی میدان میں نکلتا ہے تو وہ چیزیں لے کے نکلتا ہے۔ وہ جائیں گے اور پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی حضور کا صحابی ہے؟ بتائیں گے ہاں ایک صحابی ہے۔ میرے نبی کریم فرماتے ہیں میرے صحابی کی برکت سے اللہ فتح عطا کر دے گا، اس کی برکت سے اللہ فتح۔ یہ تصور صوفیاء نے دیا کہ ان کا نام احترام سے لیا جائے، اصحال ثواب کا بندوبست کیا جائے، ان کے نام پر لوگ اپنے جذبات ہمیشہ تازہ رکھیں۔ یہ شوق ہمارے دلوں میں پیدا کیا گیا۔ اور میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا اس شخص سے بڑی محبت کرتے ہیں جو حضور کے صحابہ سے پیار کرے، بڑی محبت کرتے ہیں۔ میری والدہ نا، میرے والد نے اپنے ایک بھائی کے حق میں کوئی بات کی، تو گھروں میں ہمارے نا سادے سادے جھگڑے ہوتے ہیں، سادے سادے۔ جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو پھر ان کا لطف بھی لیتا ہے کبھی کبھی۔ اپنے کسی بھائی کے حق میں کوئی بات کی تو میری اماں جی کہنے لگی اس نے کبھی میرے بچوں سے پیار ہی نہیں کیا۔ وہ آپ کا فلانا بھائی پیار زیادہ کرتا ہے، میرے بچوں سے تو لگتا ہے نا مجھے اچھا۔ ایک مزاج ہوتا ہے نا انسان کا کہ کوئی آ کے کہتا ہے کہ جناب میں فلاں کے پاس گیا تو اس نے کہا اچھا تو پیر صاحب کے پاس سے آیا، علامہ صاحب کے، اس نے میری بڑی قدر کی۔ جب کوئی جا کے بتاتا ہے تو بات کانوں کو بھلی لگتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں نا حبشہ سے کچھ مہمان آئے، پہلے بھی مہمان آتے تھے، حضور سب پر ہی کرم نوازی کرتے تھے۔ ان کے لیے ترکی خیمہ لگوایا، حضور خود کھانا لے کے جاتے، ان پر نظر کرم زیادہ ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی حضور پرونے تو پہلے بھی آتے ہیں، مہمان تو پہلے بھی آتے ہیں، ان پر کوئی خاص نگاہ؟ تو حضور فرمانے لگے جب میرے صحابہ حبشہ گئے تھے تو ان کے بادشاہ نے بڑی محبت فرمائی تھی، سبق دیا امت کو کہ ان سے تم پیار کرتے ہو تو مجھے اچھے لگتے ہو، ان سے تم محبت کرتے ہو تو مجھے بھلے لگتے ہو، ان کے ساتھ جب تمہارا انداز تھوڑا سا اور ہوتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ او یارو،
حضور نے کہا تھا حضرت ابو درداء سے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج میں نے دیکھا ہے تم ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہے تھے۔ فرمایا نہ کسی پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے صدیق سے افضل ہو۔ حضور چاہتے ہیں لوگ ان کی قدر کریں، لوگ ان سے پیار کریں، لوگ ان کی طرف اپنی عقیدتوں کی محبتوں کے ساتھ ان کی طرف توجہ کریں۔ اور ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے آ کے روز ایک نیا سوال سامنے رکھتے ہیں، ایک نئی کہانی چھیڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ جناب دیکھو جی فلاں بات ڈسکس کرنی ہے۔ اور بھائی آپ اپنے قد کے مطابق بات کریں۔ کبھی نہ دیہاتوں میں ابا جی اور چچا کی لڑائی ہو جاتی تھی نا، تو بیٹا اپنے والد کی سپورٹ میں بول بھی پڑتا تھا نا، کبھی والد کی سپورٹ میں بولا ہے اور چچا کے خلاف بات کی ہے، تو ہمارے بزرگ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے پتر تو چپ کر، ساڈا پراواں دا مسئلہ ہے۔ اور اگر کبھی وہ زیادہ بولتا تھا تو والد تھپڑ بھی مار دیتے تھے، کہتے تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ میرا بھائی ہے۔ او بھائی صحابہ میں اگر مشاجرات ہوئے تو وہ بڑے لوگ ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی کا قاضی نہیں وہ وہاں کلام کر سکے۔ کبھی بھی کسی بھی موقع پر اپنے دلوں کو ان لوگوں کی عقیدت سے خالی نہ کریں، بلکہ انداز اختیار کریں۔ صحابہ کے ناموں پر بچوں کے نام رکھیں، ان کے ناموں پر اداروں کے نام رکھیں، آپ ان کے ناموں پر اپنے دلوں کو مزاجوں کو سجائیں۔ آپ کبھی پڑھ کے تو دیکھیں ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ، آپ کبھی اس طرف سفر تو کریں۔ ہر ایک آدمی چمکتا ہوا آفتاب ہے، اور ایک تو خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ ہیں، اس سے آپ آگے بڑھیں گے نا کبھی۔ نبی پاک نے فرمایا یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں، یہ میری امت کے امین ہیں۔ فرمایا لوگوں یہ ابو ذر غفاری ہے، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کی کھول کھول کے شان بیان کی۔ گھروں کے اندر لیکچر ہونا چاہیے تھا حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت کا، ان کے تدبر کا، ان کی فہم کا، ان کے حفظ حدیث کا، ان کے ابلاغ حدیث کا۔ گھروں میں باقاعدہ اسباق ہونے چاہیے، لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آنے والی نسل کہیں تو اس نے لگنا ہی تھا، کہیں نہ کہیں دل جب سینے میں ہوتا ہے تو یہ کہیں لگتا بھی ہے۔ درد اگر تے جان گزل ہے کیا کروں دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو چلو غم روزگار ہوتا۔ کوئی نہ کوئی شے تو بندے کے دل میں رہتی ہے اگر انہیں ان تذکروں پہ لگایا جائے۔ آخری بات کرتا ہوں، کچھ لوگ نا انسانیت کی بات کرتے کرتے بعض اوقات اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ انہیں کہنا پڑتا ہے کہ جناب آپ تھوڑے واپس آئیں، آپ ذرا زیادہ ہی آگے نکل گئے۔ یعنی جی میں انسانیت کا درس دے رہا ہوں۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں مولانا آپ ہمیں جنازوں سے بھی روکتے ہیں۔ ایک بندہ ماری گیا ہے تو اس کے ساتھ بھی اختلاف کریں، ماری گیا ہے، جنازوں سے بھی روکتے ہیں۔ اور میں نے تو ایک صوفی صاحب سے میری ملاقات ہو گئی ایک سفر کے دوران، تو میں نے ان سے کہا کہ وہ آپ کے ہاں فلاں فلاں آدمی آتے ہیں تو کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں جو نامناسب سی ہیں، تو آپ تھوڑا سا کلام اس پر کریں، لوگوں کے عقائد مضبوط ہوں تو پھر عمل بھی آسان ہوتا ہے۔ اگر یہاں سے شک ہی نہ نکلے تو آدمی نے عمل کیا کرنا۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ پہلے میں بڑا رد کرتا تھا، بڑی چیزوں کی طرف بڑھتا تھا، پھر میرا رجحان تصوف کی طرف ہو گیا۔ تو میں نے کہا زیادہ کن کو پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے میں نقشبندی مشائخ کو زیادہ پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا حضرت مجدد صاحب نے تو رد روافض پہ رسالہ لکھا ہے، ان کا تصوف قائم رہا کہ ختم ہو گیا؟ آپ تصوف احقاق حق سے منع کرتا ہے؟ آپ اپنے پیرائے میں ہی بات کریں، پر جو بات ستھری ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور چیزیں تتر بتر ہو جائیں گی تو بچے گا کیا پیچھے؟ آپ اگر صحیح بات ہی نہیں کریں گے اور یہ اپنے اوپر آپ چیز کو لاگو کریں کہ جب تک آپ نظریاتی طور پر پختہ نہیں نہ ہوتے، فکری طور پر پختہ نہیں ہوتے، فکری طور پر جب تک آپ پختہ نہیں ہوتے۔ میری والدہ 11ویں شریف جب بھی پکاتی تھی وضو کر کے پکاتی تھی۔ میں انہیں اکثر کہتا تھا اماں جی آپ بیمار ہیں، بوڑھی ہیں، یہ بغیر وضو کے بھی پک جاتی ہے۔ کہتے تو بڑا مولوی مسئلے کول رکھ، نہیں چاہیے آپ کے مسئلے۔ تو میں آج جب دیکھتا ہوں نا اپنی کمزوریاں کہ ہمیں گنجائشیں ملی تو ہم نے گنجائشیں نکالی، تو ہمیں اپنے وہ بزرگ یاد آتے ہیں۔ ان کے لہجوں میں جو حسن تھا اور وہ جو توانائی تھی وہ کسی اور درجے کی تھی۔ تو میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا حضور جنازہ پڑھا دیں، اور حضور جنازوں میں شوق سے جاتے تھے، حکم فرماتے تھے مجھے جنازے کا بتانا۔ اور اگر صحابہ کسی موقع پر تکلیف نہ دینا چاہتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دینا پسند نہیں کیا تھا، تو حضور
नाराज़गी का इजहार फरमाते मुझे खबर दिया करो, अगरचे हुजूर सारा कुछ जानते। एक शख्स का इंतकाल हो गया, तिरमिज़ी में मौजूद है, या रसूलल्लाह जनाजा पढ़ा दें। फरमाया नहीं पढ़ाऊँगा जनाजा। या रसूलल्लाह क्यों? बेनमाजी है, तारक ज़कात है, ज़रूरियात दीन में से किसी का इनकारी है। हुजूर ने फरमाया नहीं पढ़ाऊँगा जनाजा, इसलिए कि ये मरने वाला मेरे उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता था। क्यों आप 2 कदम आगे बढ़ के वो वाली इंसानियत सिखाना चाहते हैं? रहमतल लिल आलमीन महबूब से आगे भी कोई इंसानियत सिखाएगा? तो जिनके जनाजे हुजूर ने नहीं पढ़े और नबी करीम ने नहीं पढ़े, कितना शौक है लोगों को, और बड़ी बड़ी दबंग बातें करते हैं, कहते हैं जनाब वो आप इंसानियत का भी तो एक नाता है। मैंने कहा वो है, ज़रूर है, पर उसकी भी हदबंदी है, उसके भी कुछ तकाजे हैं। तबीयत अपनी को इस तरफ लाएं। और ये जो उलमा आके आपके साथ वाज करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, आपको कुछ समझाना चाहते हैं, याद रखना कुछ लोग होते हैं मेरी तरह के ऐसे भी जो कमज़ोर होते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े दर्द वाले हैं, दर्द लेके निकले हुए हैं, आपको किसी तरफ माइल करना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि आपको उर्स को आना था तो हज़रत पीर साहब को कुछ बंदे बुलाने ही थे, कोई बात सुनानी थी। याद रखना ये बड़ी अहम चीज़ें होती हैं जिनको तलाश करके चुन के आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। मेरा सुन्नी हर एक बंदे से यही कहता है कि मैं तो इतना पढ़ा हुआ ही नहीं। तो मैं कहता हूं इतने जुमे पढ़े हैं, क्यों नहीं आप पढ़े हुए? इतनी महफिलों में बैठे हैं, क्यों नहीं आप पढ़े हुए? आप पढ़ें, आप बातों को सुनें, उनको याद रखें, अपनी जिंदगी मजबूत लोगों वाली जिंदगी बनाएं। ताकतवर लोग होते हैं जो फिक्री तौर पर, जो आदमी सवेरे कुछ था, दोपहर को कुछ था, शाम को कुछ और सोच रहा है। इकबाल कहते हैं गुलामी से बदतर है तेरी ये बेयकीनी। तू बेयकीन आदमी है, इससे तेरी तो जिंदगी गुलाम से बदतर है। आप नजरियाती तौर पर, फिक्री तौर पर मजबूत हों। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आप पढ़ें, हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को पढ़ें और अमल का रास्ता इख्तियार करें।